الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آج کا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون، پاکستان کے حالات، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے زمین پر آنے والے پہلے نبی ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کے سب سے آخر میں امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور کے بعد نبیوں کے آنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا، اس لیے کہ حضور کو آخری نبی بنا کر کامل اور اکمل دین اسلام دے کر، آخری کتاب قرآن پاک دے کر، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف اب اسلام ہی دین ہے، یہ دین اسلام دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سچا نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ نبوت کے دعویٰ کرنے والے تو بڑے آئے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے، جو قرآن پاک دیا ہے وہ مکمل کتاب ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے اور قیامت تک ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر دین کو مکمل کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا دین دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دین اسلام کے علاوہ اب کوئی دوسرا دین اور کسی دوسرے دین کا سکہ نہیں چل سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض لوگوں کو یہ خیال آیا تھا جب حضور کی زندگی کو دیکھتے، لوگوں کے دلوں میں حضور کا راز، حضور کی محبت دیکھتے، لوگوں کی حضور پر جان فدا کرتے دیکھتے، لوگوں کو فریفت ہوتے ہوئے دیکھتے، لوگوں کو حضور کی اتباع کرتے ہوئے دیکھتے، تو کئی دنیا داروں کا، کئی چودھریوں کا دل بے قرار ہوتا تھا کہ کاش ہم بھی اس طرح کے نبی ہوں۔ کئیوں نے حضور سے بارگیننگ کرنے کی کوشش کی، سودا بازی کرنے کی کوشش کی، حضور کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ جب تک آپ ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، لکھ کے دے دیں کہ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے بعد ہم نبی ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا، نبوت خواہش کی وجہ سے نہیں ملتی، نبوت کسی محنت کی وجہ سے بھی نہیں ملتی، نبوت کسی خاص اپنی ذاتی صلاحیت کی وجہ سے بھی نہیں ملتی۔ نبوت اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی مرضی سے عطا کرتے ہیں، بندوں کے چاہنے سے نبوت نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی نبوت دینے والا نہیں، میں بھی کسی کو چاہوں تو نبوت نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا وہ کون ہوتا؟ حضرت عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضور کے بعد اب نبی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کے بعد اگر نبوت کا سلسلہ چلنا ہوتا حضرت عمر ہوتے، حضرت ابو بکر صدیق ہوتے، حضرت عثمان ہوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان میں سے کوئی ہوتا۔ لیکن حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ حضور کے بعد قیامت آئے گی، نبی نہیں آئے گا، اور سارے نبیوں کو حضور کے پیچھے معراج والی رات مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ نے نماز بھی پڑھوا دی۔ اور اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو حضور ضرور بشارت دے دیتے، خوشخبری بتا دیتے، نشانیاں بتا دیتے کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ نہیں، بلکہ ایک جگہ پہ نہیں، بے شمار جگہوں پہ فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبیوں میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک عمارت تھی نبیوں کی، جس طرح اینٹیں چینی ہوتی ہے نا، تو پوری بلڈنگ تھی، مثال دے کے سمجھایا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، میں آیا ہوں اور اس نبوت یعنی نبیوں کی عمارت کو میں نے مکمل کر دیا ہے، اب کسی اور اینٹ کی یعنی کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ سچا نبی تو کوئی نہیں آ سکتا، لیکن جھوٹوں نے بڑے دعوے کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کئیوں نے دعویٰ کر دیا، حضور کی زندگی کے بعد بھی کئیوں نے دعویٰ کر دیا کہ جی مجھے بھی اللہ نے نبی بنایا۔ اور
بڑے بڑے دو پیچ کھیلے، مسلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسود انسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضور کی زندگی کے بعد بھی کئی ادوار میں لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے بیچ میں ایسا کوئی فرد زیادہ دیر تک نہیں چل سکا۔ اپنے حواری بنا لیتے تھے اپنے اپنے زمانے میں، کئیوں کا نام و نشان 10 سال میں مٹ جاتا تھا، کئیوں کا 50 سال میں، کئیوں کا 100 سال میں، کئیوں کا 200 سال میں، لیکن بالآخر وہ مٹ جاتے تھے۔ ہمارے قریب ترین دور میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو بڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں، گوہر شاہی جیسا آدمی، لیکن اس دور کا جو بڑا فتنہ ہے، بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے یہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں شاید یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خود از یا چند لوگوں کے ساتھ مشورے سے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک دنیا کی ایک بڑی سامراجی طاقت کا ہاتھ تھا، دنیا کی ایک بہت بڑی پاور جو اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس دور میں برطانیہ سامراج اور اس کے بعد دنیا کی وہ طاقتیں جو اسلام کی دشمن ہیں، وہ آج بھی غلام احمد قادیانی کی ذریت کی پشت پر کھڑی ہیں۔ یہ منشی تھا ایک سیالکوٹ کچہری کا، اس پر انویسٹمنٹ کی تھی انگریز نے، اور یہ دنیا میں انویسٹمنٹ کر کے تو ہر چیز جھوٹی تیار کر لی جاتی ہے، جھوٹے لیڈر بنا لیے جاتے ہیں، جھوٹی قیادتیں گھڑ لی جاتی ہیں، جھوٹے رہنما بنا لیے جاتے ہیں۔ تو غلام احمد قادیانی کو بھی انگریز نے باقاعدہ منظم سازش کے تحت مسلمانوں کے بیچ میں دراڑ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کی قوت کو منتشر کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو جذبہ ہاتھ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے بیچ میں جو انگریزوں کے خلاف ایک نفرت تھی، بغض تھا، اس کو کم کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا تھا۔ یہ ملکہ برطانیہ کا وفادار تھا، یہ ان کے فنڈز پر، ان کے پیسوں کے بل بوتے پہ پلنے والا ان کا ایک ایجنٹ تھا۔ روپ اس نے آغاز میں کئی دھارے، مولوی کے، مناظر کے، پیر کے، مجدد کے، فقیہ کے، رہنما کے، صوفی کے، پھر چلتے چلتے دعویٰ امام مہدی کا، مسیح موعود کا، صوفی ہونے کا، مجدد ہونے کا، ذلی نبی ہونے کا، بروزی نبی ہونے کا، چلتے چلتے پھر اس نے کلیئر کٹ دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ پھر اس نے انتہا یہ کر دی کہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ محمد جسے تم مانتے ہو نا مسلمانوں کو، میں وہی ہی دوبارہ آ گیا ہوں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں اسی حوالے سے بات کو ذرا آگے چلانا چاہوں گا۔ اس فتنے کا آغاز کیا گیا تھا پاکستان بننے سے پہلے انگریز کے دور میں، چونکہ انگریز یہاں کے
آزاد منش مسلمانوں سے، حریت پسند مسلمانوں سے بڑا تنگ تھا، تو مسلمانوں کے بیچ میں اس کو کھڑا کر کے مسلمانوں کو آپس میں الجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی کہ اس نے بڑا فتنہ برپا کیا، بڑے لوگوں کو ورغلایا، لیکن انگریز کے خلاف جو جدوجہد، جو جہاد، جو لڑائی، جو تحریکیں چل رہی تھیں وہ پھر بھی چلتی رہیں۔ بین الاقوامی حالات بھی کچھ اس طرح کے بن گئے کہ انگریز کو اس خطے سے الگ ہونا پڑا، واپس جانا پڑا۔ جب انگریز واپس جا رہا تھا تو مسلمانوں کو اس نے یہ والا خطہ دیا تھا، پاکستان بنگلہ دیش بھی ساتھ تھا۔ بڑی دکھ بڑی کہانی ہے، میں تو یوں کہوں گا بڑا المناک سانحہ ہے کہ انگریز یہاں سے جانے کے بعد بھی ہمارے پاکستان کو اپنی کالونی سمجھتا تھا، کسی حد تک آج بھی سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان بننے کے بعد بھی یہاں سے انگریز جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ یہاں کا گورنر جنرل، یہاں کا بینک کا نظام، یہاں کی فوج کی قیادت، یہ عرصے تک انگریز ہی کرتے رہے تھے براہ راست۔ یہاں سے جب وہ گئے تھے تو پلاننگ کر کے گئے تھے کہ ہم چلے بھی جائیں تو ہمارے ہی بندے یہاں پر قیادت کریں پاکستان میں، اور یہاں پاکستان کی قیادت چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے وہ قادیانیوں کے ہاتھ میں آ جائے، لیکن پاکستان کے مسلمانوں نے، سرفروش مجاہدوں نے، سرفروش اسلام کے فدائیوں نے انگریز کی اس سازش کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیا۔ پاکستان کے اندر تحریکیں چلیں، باوجود اس کے کہ قادیانیوں کو بین الاقوامی سطح کی جو سامراجی طاقتیں تھیں ان کی پشت پناہی حاصل تھی، اس کے باوجود بھی دن بدن قادیانیوں کا زور بھی ٹوٹتا رہا۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے، یا جیسے پانی کے اوپر کئی بار بلبلہ بنتا ہے اور یوں لگتا ہے یہ جیسے پکا ہی رہے گا۔ قادیانیوں کی حالت بھی پاکستان میں وقتی طور پر آغاز کے ایام میں، آغاز کے سالوں میں اس طرح کی رہی ہے، لیکن وقت نے بتا دیا کہ جس طرح ہندوستان کی قوم نے انگریزوں کو یہاں پر نہ ٹکنے دیا، اسی طرح انگریزوں کے جو یہاں پر بڑے چہیتے تھے، انگریزوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے جو مختلف طبقوں میں ایک طبقہ قادیانیوں کا تھا، انگریز کی جو سازش تھی کہ ان کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، کلیدی عہدوں پر بھی یہ رہیں گے اور حکومتی ایوانوں میں بھی زیادہ تر یہ قادیانی بیٹھیں گے، لیکن یہاں پاکستان کی غیرت مند مسلم عوام نے انگریز کی سازش کو بھی ناکام بنایا، لیکن مفت میں ناکام نہیں بنایا، آسانی سے ناکام نہیں بنایا۔ بڑی ایسے ہی نہیں کہ رات تھی اور صبح ہوئی اور ناکام کر دیا، نہیں، اس کے لیے بڑی قیمت چکانا پڑی، بڑی قربانیاں دینا پڑی، قربانیوں کی بڑی داستانیں رقم کرنا پڑی، کہ یہاں تک کہ
وقت ضرور لگا، قربانیاں ضرور دینی پڑیں، لیکن حالات یہاں تک پاکستان میں آ گئے کہ قربانیاں دینے کے بعد 1974 کے اندر پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے بھی، وہ بھی آسانی سے نہیں، وہاں پر بھی قادیانی کے نمائندے کو بلا کر باقاعدہ قانون بنا دیا گیا کہ پاکستان کی سرزمین پر یہ دھوکے باز قادیانی اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ دجل کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ الگ مذہب ہیں، ان کا الگ عقیدہ ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہیں، یہ اپنے آپ کو قادیانی بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو مرزائی بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کا کوئی الگ نام رکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کم از کم مسلمان نہیں ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی ہیں، مسلمانوں کی طرح ہی اذان دینے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پیش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو برگلا کے اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں۔ اس سلسلے کے آگے مسلمانوں نے بند باندھ دیا۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے، چند دن پہلے پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا ایک قادیانی کا۔ وہ قادیانی تقریباً ربوے کے رہنے والا تھا غالباً، اور اس پہ کیس کیا تھا کہ غلام احمد قادیانی کا بیٹا تھا مرزا بشیر الدین، اس نے ایک تفسیر لکھی ہے، اور یہ تفسیر لوگوں کو دے رہا تھا، اس کی تبلیغ کر رہا تھا، لوگوں تک پہنچا رہا تھا، اور اس پر مقدمہ بنا۔ مقدمہ جب ہوا آغاز میں، تو پھر اس کے بیچ میں پنجاب بورڈ بھی مدعی بن گیا، جو حکومتی ادارہ ہے۔ اب قادیانی کے خلاف ثبوت بھی پیش کیے گئے۔ یہ ایک مقدمہ چلتے چلتے اب سپریم کورٹ میں پہنچا ہوا تھا۔ ہماری سپریم کورٹ کے جج نے، ایک نہیں لیکن چونکہ مین اس کا جج ہمارا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے، کسی بھی جج کے ہم مجموعی طور پر مخالف نہیں ہیں، کسی بھی جج کے۔ یاد رکھو، کوئی جج بھی ہو، اس کے اچھے فیصلے بھی ہیں، اور ہماری عدلیہ کا وہ اگر چیف جسٹس ہے تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ ملک کے اندر اگر ہم ان آئینی قانونی اداروں کے سربراہوں کو، پنجابی سے جنہوں کہتے ہیں جتیا جتی کرنا، اگر ہم ان آئینی اداروں کے سربراہوں کو جتیا جتی کر دیں گے تو ان کی وقت ختم ہو جائے گی، ملک میں انارکی پھیل جائے گی۔ ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن نہیں چاہتے تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں روز پتہ ہے ہماری عدالتوں میں جج بکتے ہیں، ہمیں روز پتہ ہے پیسے لے کر جج قاتلوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری عدالتیں بکتی بھی ہیں، بے انصافی پہ فیصلہ بھی کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کے خلاف بولتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، لیکن کچھ حدیں ہیں، کچھ لال لکیریں ہیں جن سے آگے جا کے پھر تحمل جواب دے دیتا ہے، برداشت کی بس ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر ہم نے یہ قانون بنوا دیا ہے
آئین میں یہ شامل کروا دیا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، قادیانی مسلمان نہیں ہیں، قادیانی اپنے اوپر مسلمانی کا لیبل بھی چڑھا سکتے نہیں ہیں۔ اور اب اگر لبرل لوگ، بے دین لوگ جو دین سے دور ہیں اور ان کے دلوں میں قادیانیوں کی محبت جاگتی ہے، ان پہ رحم آتا ہے، ترس آتا ہے کہ جی پھر کیا ہے، قرآن پاک ہی پڑھتے ہیں، قرآن پاک ہی چھاپتے ہیں، قرآن پاک ہی آگے دیتے ہیں لوگوں کو، کیا حرج ہے اس میں؟ تو وہ پھر کبھی کبھی نہ ان کی ہمدردی میں کوئی نہ کوئی قدم اٹھاتے رہتے ہیں۔ اب ذرا آپ بات کو سمجھ جائیے گا کہ پاکستان کے اندر کوئی بندہ اٹھے، وہ اپنی مرضی کا ترجمہ کرے، اپنی مرضی کی تفسیر لکھے، اور قرآن پاک میں اس تفسیر میں، ترجمے میں لکھے کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی شیطان کا لفظ آیا ہے اس سے مراد پاکستان کا چیف جسٹس ہے، قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی خنزیر کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب آرمی چیف ہے، قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی حامان کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہاں پاکستان کا فلاں پولیس کا عہدہ ہے۔ وہ لکھے تفسیر، قرآن پاک کا ترجمہ یوں کرے اور کہے جی جہاں شیطان آیا ہے اس کا مطلب چیف جسٹس آف پاکستان بنتا ہے۔ میں نے سچی گل دسو، پاکستان میں اس طرح کا ترجمہ کیا ہوا قرآن پاک ہمارے جج چلنے دیں گے؟ ہیں؟ ہمارے فوجی چلنے دیں گے؟ پولیس والے چلنے دیں گے؟ اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ایک قرآن پاک کا ہی ترجمہ جہاں لکھا ہوا ہو، لکھنے والا لکھے کہ ابلیس سے مراد چیف جسٹس ہے، تم گوارا نہیں کرو گے، تم اس قرآن کی اشاعت نہیں ہونے دو گے، پکڑ لو گے۔ اوے پاگلو، عقل کے اندھو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قادیانی تو پورے قرآن کو تحریف شدہ پیش کرتے ہیں؟ قادیانیوں نے تو قرآن پاک کو بالکل اس کا مفہوم ہی بدل کے رکھ دیا ہے، وہ تو اپنے مفہوم نکالتے ہیں۔ ایک بات، پاکستان میں اگر ان کا مفہوم جو پاکستانی ان لوگوں پہ فٹ آتا ہو اس کی اشاعت نہیں کی جا سکتی، تو قادیانی جو اپنا مفہوم بیان کرتے ہیں جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد غلام احمد قادیانی ہے، صحابہ کرام کے اشارے جہاں قرآن کرتا ہے وہاں کہتے ہیں یہ قادیانی کے جو قریبی ہیں یہ مراد ہیں۔ اور قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ سے مراد اپنا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی کوٹھی کے باہر چیف جسٹس نہیں لکھ سکتا، اگر کوئی لکھے گا تم پکڑ لو گے، اپنی کوٹھی کے باہر، اپنے بنگلے کے باہر آرمی چیف کی تختی نہیں لگا سکتا، آرمی چیف اور چیف جسٹس کا لباس نہیں پہن سکتا، تختی اپنی گاڑی پر چیف جسٹس کی نہیں لگا سکتا، آرمی چیف کی نہیں لگا سکتا، ڈی سی او کی نہیں لگا سکتا، ڈی پی او کی نہیں لگا سکتا، تو مجھے بتاؤ ہم مسلمان ان قادیانیوں کو جن کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ مذہب ہے، ہم ان کو کس طرح اپنے قرآن کا نام استعمال کرنے دیں؟ کس طرح ان کی بلڈنگ کے اوپر مسجد لکھنے دیں؟ کس طرح ہم ان کو مسلمانوں کی وردی پہننے دیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کرنے دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ قادیانی اپنا الگ تشخص پیش کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم ایک الگ عقیدہ رکھتے ہیں، اپنا الگ نام پیش کریں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو
پاکستان کے اندر اپنے مذہب کی آزادی ہے، یہ بھی ہم سے الگ ہو جائیں، ان کے لیے بھی آزادی ہے، لیکن یہ ہماری وردی پہنے، یہ ہمارے شاعر کا نام استعمال کریں۔ تو چیف جسٹس صاحب، جس طرح تم اپنی کرسی کا نام استعمال نہیں کرنے دیتے، آرمی چیف صاحب جس طرح تم اپنا نام استعمال نہیں کرنے دیتے، اپنے کندھوں پہ لگے ہوئے میڈل استعمال نہیں کرنے دیتے، جس طرح تم اپنی وردی کو کسی کو پہننے نہیں دیتے، بالکل اسی طرح دین اسلام اتنا لاوارث نہیں ہے، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اتنی لاوارث نہیں ہے کہ قادیانی جناب قرآن پاک میں تحریف بھی کر دیں، کتابیں ایسی چھاپیں جس میں اللہ کے رسول کی توہین ہو، اور تم اس چاؤ چائی میں، اس خوشی میں کہ دنیا کہے گی جناب ہم بڑے لبرل ہیں، ہم بڑے روشن خیال ہیں، ہم تنگ نظر نہیں ہیں، ہم انتہا پسند نہیں ہیں، تو تم یہ کہتے پھرو کہ جناب دیگر مذاہب کی طرح قادیانیوں کو بھی اجازت ہے، ان کو بھی اپنے مذہب کی اجازت ہے کہ یہ اس کی تبلیغ کریں، یہ بھی جناب اپنے مذہب کی کتابیں چھاپیں اور لوگوں کو دیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، ایسا مادر پدر آزاد معاشرہ پاکستان میں نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہونے دیں گے۔ قادیانی کہیں کہ بھئی غلام احمد قادیانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، قادیانی کی بیٹیاں حضرت محمد کی بیٹیوں کی طرح ہیں، قادیانی کے اصحاب محمد کے صحابہ کی طرح ہیں، اور اس سے زیادہ غلیظ ترین زبان استعمال کرے، گالیاں تک اپنی کتابوں میں لکھی ہوں ان کی، اور یہ کتابیں تم کہو کہ یہ بازاروں میں بیچ سکیں گے؟ یہ دھوکے کا مذہب لوگوں کے بیچ میں پیش کریں کہ جناب ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری بھی مسجدیں ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ مسلمان لوگوں کو ورگلائیں اور قادیانیت کی طرف لے جائیں۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا، اس کے لیے ہم پہلے ہی بڑی قربانیاں دے چکے ہیں۔ ہم ابھی تک 1953 بھی نہیں بھولے، 1974 بھی نہیں بھولے، جتنی قربانیاں دی ہیں وہ آج بھی تازہ ہیں۔ اس لیے پاکستان کے لبرل لوگوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ باز آ جاؤ، اور اس طرح کے جو تمہارے ہتھ کنڈے ہیں ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آپ ساتھی بھی کرتے ہیں جی؟ ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ اس بات کی مذمت کریں کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کے لیے ان کے مذہب کی تبلیغ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل ذرا بھی ہم گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر